ایمان کی تجدید، اور تیسری چیز میرے محترم دوستو توبہ. توبے کو مت چھوڑو، توبہ کرتے رہو اللہ سے. ہر وقت ضرورت ہے، ہمیں توبے کی ضرورت ہے. کوئی وقت بغیر توبے کی نہ رہو. اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے توبہ کرتے رہتے ہیں. اور توبہ ایسی چیز نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے توبہ کرو. توبہ مقامات کی بلندی کے لیے بھی توبہ ہے. توبے کے ذریعے اللہ پاک اس بندے کے مقام کو بلند فرما دیتے ہیں، اور توبے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، صحرا کا سفر تھا، اونٹ پہ جا رہا تھا، پانی کا چھوٹا مشکیزہ ساتھ تھا، کچھ کھانے کی چیزیں بھی ساتھ تھے. صحرا کا سفر تھا، جیسے اونٹ کو صحرا کا ایک یعنی جہاز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ صحرا کا سفر اونٹوں کے ساتھ ہوتا تھا. اب یہ جا رہا ہے، دور دور تک نہ درخت ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کچھ رہائش، کوئی ٹھکانہ وغیرہ. آخر اس کو کہیں دور سے ایک درخت نظر آ گیا. اس بیابان میں آیا، اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لیٹ گیا. چلے کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں. اور اونٹ کو اپنے ساتھ ہی باندھا تو نہیں، یہیں پر رکھا. جب آرام کیا، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ موجود نہیں ہے، دور دور تک نظر نہیں آ رہے. پانی پینے کا مشکیزیں بھی اونٹ پہ ہیں، کھانا کھانے کی چیزیں بھی اونٹ پہ ہیں. اب پیدل جائے تو کہاں تک جائے گا؟ پانی کی طلب ہوگی، کھانے کی طلب ہوگی، آخر کرے گا تو کیا کرے گا؟ بس اسی جگہ سو گیا، بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے ملک الموت کے انتظار میں. بس اب ملک الموت آئے گا، اب روح لے جانا ہے، اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ سفر کے لیے وہ اونٹ تھا، وہ بھی چلا گیا. کھانے کے لیے کھانے کی چیزیں تھی، وہ بھی اونٹ کے ساتھ چلی گئی. پانی تھا مشکیزہ، وہ بھی اونٹ کے ساتھ چلا گیا. ساتھ تو کچھ ہے نہیں، کتنا دیر تک میں جا سکوں گا؟ تو اس لیے آنکھیں بند کر لیے، لیٹ گیا. اب ملک الموت کس وقت آئے گا تاکہ میری روح لے لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی، کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی قریب آیا ہے. خیال تو یہ تھا کہ ملک الموت میرا خیال پہنچ گیا ہے. آنکھیں کھولی تو دیکھا اونٹ سامنے ہے، اور اس پر پانی کا مشکیزہ بھی ہے، کھانے کی چیزیں بھی ہے، اونٹ بھی ہے. اب خوشی کی مارے اتنا خوش ہے، اور بے ساختہ اللہ سے کہہ رہے واہ میرے اللہ، تو میرا بندہ میں تیرا رب. یعنی خوشی کی مارے کہنے یہ چاہ رہا تھا بیچارہ کہ یا اللہ تو میرا مولا، میں تیرا بندہ، کہنے یہ چاہ رہا تھا. لیکن خوشی نے اوسان خطا کر دی. یا اللہ میں تیرا مولا، تو میرا رب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نئی زندگی مل گئی، خوشی کا عالم کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا بس جو بندہ توبہ کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس بندے کی خوشی کا جو عالم ہے، اور اس نے اس عالم میں جو باتیں کی ہے خوشی کی وجہ سے کی ہے، اللہ پاک اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے پاس آتا ہے اور توبہ کرتا ہے. اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ توبہ کرنے سے بندے کے. اور اللہ فخر کرتے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں یہ میرا بندہ جانتا ہے نا کہ میرا کوئی رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور گناہ ہو جائے تو وہی رب مجھے معاف کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں معاف کر سکتا. میرا یہ بندہ جانتا ہے نا کہ میں اس کا رب ہوں، یہ میرا بندہ ہے، اور گناہ ہو جائے تو اس کا رب ہی معاف کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. فرشتوں یہ میرا یہ بندہ اس بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. کتنے خوش ہوتے اللہ پاک کہ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر خوشی کا اظہار فرماتے. تو توبے کا سلسلہ اس کو جاری و ساری رکھے ہر وقت. یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے توبہ استغفار کیا بس وہ کافی ہے، نہیں. ہمیں ایک ایک لمحے کے لیے توبے کی ضرورت ہے. موت تک ہم توبہ تائب رہے. اگر گناہ نہ صحیح اللہ کے نزدیک
اللہ درجے بلند کر دے. اور آخری چیز